کارپوریٹ سیکٹر یا چیری بلازم اینڈ کمپنی۔ پاکستان کارپوریٹ سیکٹر المعروف موچی کلچر کی یہ خاصیت ہے کہ اس میں کام کرنے والے افسران یا افسران تاہ و بالا ہوں، کسی روز خوش قسمت جلدی سے گھر پہنچ جائیں تو ان کے بچوں کی والدہ محترمہ کے چہرہ انور کی رنگت زرد پڑ جاتی ہے، منہ بقدر سائز کھلا رہتا ہے۔ خدشہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے گھر کے اکلوتے سہارے کو کمپنی سے نکال تو نہیں دیا گیا۔ جب اکلوتے سہارے میاں اگر گھر لیٹ آئیں تو شکر و عافیت کے کلمے چہرہ انور پر نظر آتے ہیں۔ زبان گناہ گار سے کوثر و تسنیم سے دھلے ہوئے صبر و شکر کے الفاظ ساختگی سے ادا ہوتے چلے جاتے ہیں۔ دوران مطالعہ کتب ایسا بھی ہوتا ہے کہ بادی النظر میں کوئی مصرع یا کوئی کہاوت سمجھنے سے انسانی دماغ قاصر ہوتا ہے، مگر جیسے ہی ہمیں اپنے معاشرے میں لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے وہ بات ہر زاویے سے سمجھ میں آ جاتی ہے جو پہلے دوران مطالعہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ مثال کے طور پر شاکر شجابادی کا یہ مصرع میں اس وقت تک سمجھنے سے قاصر رہا تھا کہ جب تک میں نے عملی زندگی بے بندگی شرمندگی میں قدم نہیں رکھا۔ مجھ جیسے ناقص الرائے انسان کی عقل ناقص کے عین مطابق دشمن چھوٹا ہو یا بڑا، کھلا ہو یا چھپا ہوا، اس سے دور ہی رہنا چاہیے۔ مگر شاکر صاحب فرماتے ہیں دشمناں دی خیر منافقاں تو بچ۔ جواب کرنے کے بعد مصرے کے مطالب و مفاہیم عملی طور پر نہ صرف سمجھ میں آ گئے بلکہ میری زندگی کا یا میری سوچ کا حصہ بھی بن گئے۔ میرے ایک نامور استاد جو صرف جمعرات کے دن ہی خوش ہوا کرتے تھے، اس وقت جمعہ کی چھٹی ہوتی تھی، اس روز ان کا چہرہ ماہتاب تیوڑیوں کی سوغات سے آزاد ہوتا تھا۔ دوران لیکچر فرمانے لگے کہ برخودار ذرا بتاؤ کہ یہ گالیاں یا بری کہاوتیں ایجاد کیوں ہوئی؟ میں نے انکار کرتے ہوئے جواباً عرض کیا کہ جناب والا مجھے علم نہیں، اگر علم ہوتا تو ذرا کیا مکمل بیان جاری کرتا۔ بعد میں استاد محترم نے گالیوں یا ان مغلظات کی ایجادات بلکہ اہتمام و انصرام پر سیر حاصل لیکچر دیا اور کلاس سے چلے گئے۔ میں نے ان کے اس ناپاک لیکچر کو سخت ناپسند کیا اور افسردہ خاطر ہو کر گھر چلا گیا۔ جاتے جاتے فرما گئے کہ آپ ان کی آرائے برہنہ سے اختلاف کر سکتے ہیں۔ استاد محترم کا کہنا یہ تھا کہ زندگی کی ٹرین کے ہر اسٹیشن پر ایسے لوگ ملتے ہیں کہ جن کے ساتھ راہ و رسم بڑھانے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ گالیاں کیوں ایجاد ہوئی تھیں یا کہاوت برہنہ، یہ سب بری باتیں ہیں، لیکن ان بری باتوں سے کہیں زیادہ بھلی بات یہ ہے کہ مستحق کو اس کا حق دے دیا جائے، اس کا حق فوراً دے دیا جائے پسینہ خشک ہونے سے پہلے۔ جب انسان اپنے اصل رازق کو بھول کر زمینی خداؤں کو خوش کرنے میں دن رات ایک کر دیتے ہیں تو اس پاداش میں انسان کو گدھا بنا دیا جاتا ہے۔ پھر ارد گرد کے لوگ یا اولین کوشش یہی ہوتی ہے کہ اپنا وزن بھی اسی گدھے پر لاد دیں اور لاد دیا جائے۔ ڈنڈے سوٹے پڑنے کے باوجود گدھے میاں اپنے زمینی خداؤں کو خوش کرنے کی خوش فہمی میں رات دن ایک کرنے کے باوجود معاشی جانور بننے کے ساتھ ساتھ مالکان کے اس عملے کبھی کا بھی مستحق ٹھہرتا ہے اور ان کے ساتھ جانوروں کا سا سلوک کیا جاتا ہے۔ اصل میں یعنی رازق حقیقی اور معبود برحق بھولنے کی پیدائش میں گردش دوران گدھے میاں کو وقت سے پہلے بوڑھا کر دیتی ہے۔ بقول اکبر الہ آبادی ہوئے اس قدر مہذب کبھی گھر کا منہ نہ دیکھا، عمر کٹی ہوٹلوں میں مرے ہسپتال جا کر۔ بقول انور مسعود ان سا مصروف کوئی زمانے میں نہ ہوگا، گھر پر کبھی ٹھہرے ہیں نہ دفتر میں رکے ہیں، دورے سے جو لوٹے ہیں تو میٹنگ میں ہیں صاحب، میٹنگ سے جو اٹھے ہیں تو دورے پہ گئے ہیں۔ وضاحت کرتا چلوں کہ دورے سے یہاں مراد دل کا دورہ نہیں، کمپنی کا دورہ ناجائز ہے۔ گدھے میاں کو جرم ضعیفی کے جرم میں ناؤ نوش کی محفلوں کے دوست تو چھوڑ بھی جاتے ہیں، جنگ ابھی ہاری نہ تھی کہ فرار
باز دوست کر گئے درمیان سے گریز، مگر بوڑھے گدھے میاں بھی سنگ الزام بھی تہمت دشنام بھی کا داغ سجا کر کمپنی سے نکال باہر کیے جاتے ہیں یا پھر ریٹائرڈ نامی قبرستان میں قیامت تک کے لیے دفن کر دیے جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس سے پہلے کہ بے وفا ہو جائیں، کیوں نہ آئے دوست جدا ہو جائیں، بندگی ہم نے چھوڑ دی ہے فراز، کیا کریں جب لوگ خدا ہو جائیں۔ تمام عمر کی ایذا نصیبیوں کی قسم، پھر بھی ہمارے دوست لوگ سمجھتے ہیں شاید وہ اصل رازق کے ایک حکم یعنی اور بس کے منتظر ہوتے ہیں۔ رنگ و رس کی ہوس اور بس، مسئلہ دسترس اور بس، سب تماشائے کن ختم شد، کہہ دیا اس نے بس اور بس۔ اس مصور کا ہر شاہکار 60-65 برس اور بس، یوں بنی ہے رگے جسم کی ایک ٹس ٹس سے مس اور بس۔